السلام علیکم۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ اعتکاف کے متعلق ہے کہ اس ویڈیو کے اندر اعتکاف کے متعلق موٹی موٹی باتوں کو جانیں گے۔ سب سے پہلے تو اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ اعتکاف کہتے ہیں ٹھہرنے کو، اور شرعی اصطلاح میں کسی ایسی مسجد میں جہاں اعتکاف میں بیٹھتے وقت 5 وقت فرض نماز پابندی سے باجماعت ہوتی ہو، اس میں اعتکاف کی نیت سے ٹھہرنے کو کہتے ہیں۔ اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں حدیث شریف کے اندر آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں فرمایا کہ وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کو ان تمام اچھے کاموں کا جو وہ اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر سکتا ایسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسا کہ نیکی کرنے والے کو دیا جاتا ہے۔ اعتکاف کی شرائط کیا ہے؟ تو معتکف کے لیے کچھ شرائط آتی ہے کہ اس کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 عاقل ہونا، نمبر 3 اعتکاف کی نیت کرنا۔ اگر اس نے نیت نہیں کی، ایسے ہی اعتکاف میں بیٹھ گیا تو اس کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ نمبر 4 شرعی مسجد میں اعتکاف کرنا۔ شرعی مسجد کا مطلب یہی ہے کہ جہاں پر 5 وقتہ نماز ہوتی ہو۔ نمبر 5 سنت اور واجب اعتکاف میں روزے سے ہونا۔ یہ سب سے بڑی شرط ہے کہ اعتکاف کے اندر روزے کا ہونا ضروری ہے۔ اگر روزہ نہیں رکھے گا تو اس کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ نمبر 6 جنابت سے پاک ہونا۔ اور 7ویں شرط یہ عورتوں کے متعلق ہے کہ عورتوں کا حیض و نفاس سے پاک ہونا۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 واجب اعتکاف۔ واجب اعتکاف یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی چیز کی نظر مان لی کہ اگر میرا یہ فلاں کام ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا، تو یہ واجب اعتکاف ہوتا ہے۔ اور دوسری قسم جو ہے وہ مسنون اعتکاف کی ہے، اور مسنون اعتکاف یہ ہے کہ جو رمضان کے آخری اشراف میں کیا جاتا ہے۔ تیسری قسم یعنی کہ مستحب اعتکاف یا نفلی اعتکاف، اس کے اندر اگر بندہ اعتکاف کی نیت سے تھوڑی دیر کے لیے بھی مسجد میں ٹھہر جائے تو یہ اعتکاف اس کا ہو جائے گا۔ اب مسنون اعتکاف جو ہے جو رمضان کے آخری اشرے میں ہوتا ہے، اس کا وقت کیا ہے؟ تو اس کا وقت یہ ہے کہ 20ویں رمضان کے سورج غروب ہونے سے پہلے بندہ نیت کر لے، چاہے وہ مسجد میں داخل ہوتے وقت کرے یا داخل ہونے کے بعد کرے۔ اگر وہ کوئی شخص غروب آفتاب کے تھوڑی دیر کے بعد بھی داخل ہو گیا تو اس کا اعتکاف مسنون نہیں ہوگا۔ اعتکاف کے اندر کچھ کام ایسے ہیں کہ اگر بندہ ان کاموں کا اہتمام کرے تو اس کا اعتکاف قیمتی بن جائے گا۔ اس میں سے یہ ہے کہ بندہ اچھی باتیں اور نیک باتیں کرے۔ اسی طرح یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو تلاوت، ذکر، نوافل کا اہتمام کرے، درود شریف کا اہتمام کرے، اور اگر اپنے ساتھ کوئی دینی کتاب لائے تو اس دینی کتاب کا مطالعہ کرے، اور جتنا ہو سکے دوسروں کو تکلیف نہ دے۔ کچھ کام ایسے ہیں کہ اگر اعتکاف کے اندر ان کو کر لیا جائے تو اس سے اعتکاف کے ثواب کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ اس میں سے یہ ہے کہ جیسے کسی نے غیبت کر لی اعتکاف کی حالت میں، چغل خوری کر لی، جھگڑ لیا کسی سے، یا جھوٹ بول دیا، یا کسی کو تکلیف وغیرہ دے دی، یا پھر یہ ہے کہ اعتکاف کی حالت کے اندر وہ بالکل ہی خاموشی اختیار کر لے اور اسے عبادت سمجھے، ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ اگر وہ اسے عبادت نہیں سمجھتا خاموشی کو تو پھر یہ مکروہ نہیں ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ مسجد کے اندر لین دین کا معاملہ کرے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ یا اسی طرح یہ ہے کہ مسجد کے اندر اجرت لے کر کوئی کام کرنا شروع کر دے، کہہ دے کہ میں مثال کے طور پہ مسجد کے اندر مرمت کا کام ہو رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں کر سکتا ہوں، مجھے اتنی اجرت دے دے۔ اسی طرح وہ سگریٹ وغیرہ پی رہا ہے، تو ان چیزوں سے اعتکاف کے ثواب میں کمی آ جائے گی۔ اعتکاف کے اندر بعض باتیں ایسی ہے کہ اگر معتکف نے ان باتوں کو کر لیا تو اس کا واجب اور مسنون اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ جیسا کہ یہ ہے کہ معتکف بلا ضرورت اعتکاف کی جگہ سے نکل جائے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اب چاہے وہ جان کر نکلے یا بھول کر نکلے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مسجد کے اندر مردوں کا اعتکاف ہے اور عورتوں کا گھر کے اندر ایک مخصوص جگہ میں اعتکاف ہے، اب اگر بندہ مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور مسجد سے بلا ضرورت مسجد سے باہر نکل گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح یہ ہے کہ معتکف اگر قصداً اپنے روزے کو توڑ دے تو روزہ ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔
جیسا کہ شرائط کے اندر بتایا کہ روزہ رکھنا ضروری ہے اعتکاف کے لیے۔ اسی طرح یہ ہے کہ مسجد کی انتظامیہ یا کوئی بڑا حاکم وغیرہ اگر اس نے معتکف کو زبردستی اعتکاف سے یعنی مسجد سے نکال دیا تو اس کا اعتکاف تو ٹوٹ جائے گا، لیکن جو معتکف ہے وہ گناہ گار نہیں ہوگا، جس نے اسے نکالا ہے وہ گناہ گار ہوگا۔ اب اگر کسی شخص کا اعتکاف ٹوٹ گیا تو اس کا حکم یہ ہے کہ جس دن اس کا اعتکاف ٹوٹا ہے اسی دن کی قضا کرے۔ اعتکاف کی قضا کا طریقہ یہ ہے کہ رمضان کے بعد کسی بھی دن روزہ رکھ کر غروب آفتاب سے لے کے اگلے دن کے غروب آفتاب تک اعتکاف کی نیت کرے، مسجد کے اندر بیٹھ جائے تو اس کا اعتکاف ہو جائے گا۔ اب یہ ہے کہ مردوں کا اعتکاف کی جگہ کون سی اور عورتوں کی کیا ہے؟ تو بھائی مرد جو اعتکاف کریں گے وہ مسجد کے اندر کریں گے، اور عورت جو اعتکاف کرے گی وہ گھر کے اندر کرے گی۔ گھر کے اندر اگر اس نے کوئی اپنی جگہ بنائی ہوئی ہے نماز وغیرہ کے لیے تو اس جگہ کے اندر اعتکاف میں بیٹھے گی، اور اگر کوئی جگہ وغیرہ نہیں بنائی ہوئی تو ابھی سے ہی وہ جگہ کو مخصوص کر لے کہ اس جگہ پر میں اعتکاف کروں گی، تو یہ اس کی اعتکاف کی جگہ ہو جائے گی۔